الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، دوستو اور بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھی، ایصال ثواب کی مجلس میں بیٹھے ہیں. اور ایصال ثواب کی مجلس میں خاموش ہو کے بیٹھنا اچھی بات نہیں ہے. آپ حضرات بات سنیں گے، یقیناً ہر بات اچھی ہوگی. نعت پڑھنے والا بھی اپنے انداز میں اچھی نعت پڑھے گا، بیان کرنے والا بھی بیان کرنے میں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ کرے گا. آپ ان کی بات کو سن کر سبحان اللہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اور اونچی آواز سے سبحان اللہ. تو آپ کے سبحان اللہ کہنے پر آپ کے بھی چرچے ہوں گے، اور جن کے ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں ان کے بھی جنت
جنت میں چرچے ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہی مقصود ہے نا کہ جن کے لیے آئے ہیں اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا کرے، ان کو ثواب پہنچے، ان کو راحت پہنچے۔ جو بات بھی آپ کو سنائی جائے اگر اچھی ہو، خوشخبری کی ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ اور جب آقا کا نام آئے، آقا کا نام نامی اس میں گرامی آئے، تو آپ وجد پہ جھوم کر پیار اور محبت کی زبان سے مسکراتے ہوئے آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ سارے پڑھ دو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا یہ جملہ زبان سے نکلے گا، پڑھنے والے کو 10 نیکیاں، 10 درجے، 10 گناہ معاف، اور جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے اللہ پاک فرمائیں گے اس کی قبر کو نور علی نور کر دو، کیونکہ میرے محبوب کے نور سے درود شریف آ چکا ہے۔ اس لیے جتنے بھی حاضرین مجلس بیٹھی ہیں ایک مرتبہ آقا کی ذات پہ درود شریف پڑھیں، پھر انشاءاللہ بات شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہمارے پیارے بھائی حاجی محمد اسماعیل صاحب کی ہمشیرہ اور میرے محترم دوست بھائی محمد شفیق صاحب کی گھر والی جو اس دنیا فانی سے انتقال کر گئی ہے، اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس مقام نصیب فرمائے، قبر کی ساری منزلیں آسان فرمائے، ہر قسم کی راحت نصیب فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اللہ پاک خود اپنی کفالت میں لے کر ان کا بہترین کفیل بن جائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا، اور فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک فرمان نقل کیا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات سر صدر سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے اور سمجھانے کے بعد مجھے آپ کو خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان 2 چیزوں سے بنا ہوا ہے، توجہ میری طرف رہے، وقت مختصر ہے اور میں بات جس چھیڑ رہا ہوں بڑی عجیب سی ہے۔ انسان 2 چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک چیز انسان کی وہ ہے جس کو 4 چیزوں سے بنایا گیا ہے، وہ انسان کا وجود ہے۔ وجود مٹی، پانی، آگ، ہوا سے بنایا گیا ہے۔ کن چیزوں سے؟ مٹی، پانی، آگ، ہوا، ان 4 چیزوں سے انسان کے وجود کو بنایا گیا ہے۔ انسان کا وجود 4 چیزوں سے بن گیا۔
بننے کے بعد اس کو ایک چیز کی ضرورت تھی، جس چیز کے ذریعے سے اس نے کامل بننا تھا، وہ چیز ہے روح۔ وہ کیا ہے؟ سارے بولو، وہ کیا چیز ہے؟ اونچی آواز سے۔ یہ روح ہے تو انسان ہے، روح ہے تو انسان بولنے والا ہے، روح ہے تو انسان جاندار ہے، روح ہے تو انسان چلنے والا ہے، روح ہے تو انسان کام کرنے والا ہے، روح ہے تو انسان دیکھنے والا ہے۔ اگر روح نہیں تو کچھ بھی، روح نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دو چیزوں سے انسان بنا ہوا ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ جسم بھی بیمار ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتا ہے۔ جسم کو بھی غذا کی ضرورت ہے، روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ جیسے انسان کے جسم کے لیے غذا نہ ہو تو جسم کمزور ہوتا ہے، روح کو بھی غذا نہ ملے تو روح بھی کمزور ہوتا ہے۔ جسم کی غذا اللہ نے زمین سے نکالی ہے، کیونکہ جسم زمین سے آیا ہے۔ انسان کا جسم مٹی سے آیا، اس سے نکلنے والی غذائیں بھی انسان کے لیے بنائی گئیں، دوائیں بھی انسان کے لیے بنائی گئیں، جسم کی بیماری کے علاج کے لیے بنائی گئیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ گندم کھاتے ہیں؟ کیوں جی؟ جو کھاتے ہیں وہی بولیں۔ گندم کھاتے ہیں؟ گندم کہاں سے نکلی؟ زمین سے۔ فروٹ کھاتے ہیں؟ فروٹ کہاں سے نکلے؟ زمین سے۔ اناج کھاتے ہیں؟ زمین سے۔ پانی پیتے ہیں؟ زمین سے۔ جو انسان کی غذا کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ زمین سے نکلتی ہیں، کیونکہ انسان کا وجود زمین سے آیا ہے۔ اور اگر انسان کا وجود بیمار ہو جائے تو دوائی کی ضرورت ہے۔ دوائی جتنی چیزوں سے بنی ہوئی ہے وہ بھی زمین سے نکلی ہوئی ہے۔ گویا کہ اللہ نے بتا دیا، میرے بندے تیرا جسم زمین سے ہے، تیرے کھانے پینے کی چیزیں بھی زمین سے ہیں، تیرا علاج بھی زمین سے ہے، لیکن ایک چیز میں نے اپنے حکم سے روح کو آسمانوں سے تیرے اندر، تیرے دل کے اندر، تیرے جسم کے اندر داخل کر دیا ہے۔ اس دل کا خاص خیال رکھنا، اس دل کا خاص خیال رکھنا، اس کو بیمار نہ ہونے دینا، اور اگر بیمار ہو جائے تو پھر اس کا علاج بھی مجھ سے پوچھنا۔ کس سے پوچھنا؟ مجھ سے پوچھنا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر، ساری کائنات کے پیغمبر، افضل پیغمبر، اعلیٰ پیغمبر، میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز نہیں آئی، اونچی آواز علیہ وسلم۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت جسد کلو و اذا فسدت جسد کلو۔ اے انسان، تیرے وجود کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تیرا سارا وجود ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے سارا وجود خراب ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ادھر ادھر متوجہ ہو گئے ہیں،
ہر آنے والا آئے گا، لیکن میں بات اللہ اور اس کے رسول کی کر رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، دل کی طرف 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے، اس لیے کہ اس دل میں توجہ اس دل میں اللہ کی محبت، اس دل میں رسول اللہ کی محبت، اس دل میں محبت آتی ہے، اور اسی دل کے اندر روح کی غذا ملتی ہے، اسی دل کے اندر روح کو غذا ملتی ہے۔ اور یاد رکھنا روح کی غذا زمین سے نہیں، اللہ نے آسمان سے اتاری ہے۔ روح کی غذا اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، وہ کیا؟ میرے اللہ نے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے انسانوں، تمہارے دل کو امن کی ضرورت ہے، اطمینان کی ضرورت ہے، تمہارے دل کو سکون کی ضرورت ہے۔ اگر سکون تلاش کرنا چاہتے ہو، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے اللہ تو فرما رہا ہے تیرے دل کا سکون قرآن پاک کی تلاوت سے ہے، تیرے دل کا سکون تو اللہ کے ذکر سے ہے، تیرے دل کا سکون تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود شریف پڑھنے میں ہے۔ لیکن آج انسان کیا کہتا ہے مسلمان، کہتا کیا ہے ایمان والا، کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ گانے بجانے میں دل کو سکون ملتا ہے۔ کہہ دو استغفر اللہ، پھر کہہ دو اونچی آواز سے کہہ دو استغفر اللہ۔ گانے بجانے میں سکون نہیں، گانے بجانے میں اطمینان نہیں۔ جب سے مسلمان چھوٹے سے لے کر بڑے تک گانے بجانے میں مستغرق ہوا ہے، ڈوبا ہے، گانے بجانے کو اپنی روح کی غذا سمجھتا ہے، اسی دن سے امت مسلمہ پر زوال شروع ہو چکا ہے۔ آج مسلمان مغلوب ہے۔ میں آخری باتوں میں ایک لمحے فکریہ دینا چاہتا ہوں۔ آج مسلمان پریشان ہے، زندگی پریشان ہے کہ نہیں؟ گھر کی زندگی دیکھو پریشانی والی، بازار کی زندگی دیکھو پریشانی والی، اگر حکمرانوں کی زندگی دیکھو وہ بھی پریشانی والی، عوام کی دیکھو وہ بھی پریشانی والی۔ تو یہ پریشانی کیوں آئی ہے؟ اب قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرما دیا اے بندے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جب تو میرے ذکر سے منہ پھیر لے گا، ہٹ جائے گا، میرے ذکر کو چھوڑ دے گا، قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑ دے گا، میرے نبی پر درود و سلام پڑھنا چھوڑ دے گا، تو سب سے پہلے میں تجھے عذاب کیا دوں گا، سب سے پہلے تجھے سزا کیا دوں گا۔ وہ عذاب سزا یہ ہوگی کہ تیری معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا، معیشت نہیں تیری زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا، بچے نافرمان ہو جائیں گے، بیوی نافرمان ہو جائے گی، رشتہ دار نافرمان ہو جائیں گے، ہر طرف سے ظلم اپنے چمبے
उखाड़ कर उठा कर तेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा, तुझे ज़लील और रुस्वा करने के लिए तैयार हो जाएगा। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, सबसे पहले तेरी जिंदगी को तंग कर दिया जाएगा। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, और कल क़यामत वाले दिन जब तुझे हशर के मैदान में लाया जाएगा, तू अंधा होगा, देखने से कासिर होगा, वहां खड़े होकर कहेगा लेमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो देखने वाला था, आज अंधा क्यों उठाया गया। अल्लाह पाक ने फरमा दिया तूने वहां दुनिया में जहां मुझे याद करने का मौका था वहां भुला दिया, आज मैंने भी तुझे भुला दिया है, आज मैंने भी तुझे भुला दिया है। हमने जिक्र को छोड़ा तो दुनिया की जिंदगी तंग है। अब इस जिंदगी से, तंगी वाली जिंदगी से हमने निकलना कैसे है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो शेर खुदा है, उनकी मजलिस में एक सहाबी आया, अर्ज़ की या अली, ऐ अली मेरी जिंदगी तंग है, मैं क्या करूं। साहिब मुतालिया इस बात को सुनेंगे और गौर करेंगे, साहिब दिल भी इस बात को सुनेंगे और गौर करेंगे। ऐ अली मेरी जिंदगी तंग है, मैं क्या करूं। आपने फरमाया जाओ इस्तिग़फ़ार करो। दूसरा आया, ऐ अली मेरी औलाद नहीं हो रही, मैं क्या करूं। आपने फरमाया जाओ इस्तिग़फ़ार करो। तीसरा सहाबी आया, अर्ज़ की या अली मेरा बाग है, बाग फल नहीं दे रहा, बाग फल नहीं दे रहा, मैं क्या करूं। आपने फरमाया जाओ इस्तिग़फ़ार करो। और एक और आया, उसने कहा हमारी नहरें खुश्क हो गई हैं, क्या करूं, फसलें नहीं होती। आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार कर। एक और आया, आसमान से बारिश नहीं हो रही, हम बड़े तंग हैं। आपने फरमाया जाओ इस्तिग़फ़ार करो। आपकी मजलिस में जो सहाबा बैठे थे उन्होंने अर्ज़ की ऐ अली जो भी आया है आपने इस्तिग़फ़ार कहा है, इसकी वजह क्या है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कुरान का मुताला करो तो आपको पता चल जाएगा। मेरे अल्लाह ने फरमा दिया फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम, सूरत नूह, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा व क़द ख़लक़कुम अतवारा। जब तुम इस्तिग़फ़ार कसरत से करोगे अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ करेगा, नहरें चला देगा, औलाद अता कर देगा, खुश्क साली ख़त्म हो जाएगी, तुम्हें हर किस्म की फरावानी मिल जाएगी। इसलिए मुसलमानों जो हमने गुनाह किए उस पर नादिम होकर अल्लाह से माफ़ी मांग लें, इस्तिग़फ़ार कर लें और अल्लाह से कह दें या अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे। आइंदा तेरे फरमान के मुताबिक तेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे, फ़ैसला हम कर लेंगे, इंशाअल्लाह ज़िंदगी आसान हो जाएगी। फैसला करते हो, फैसला करते हो कि हम पहले गुनाहों पर क्या करते हैं, नादिम होकर माफ़ी मांगते हैं। इंशाअल्लाह माफ़ी मांगते हो, अल्लाह हम सबको मुआफ़ कर दे। कह दो अल्लाह मुआफ़ फरमा, ऊंची आवाज़ से कह दो अल्लाह मुआफ़ फरमा, अल्लाह मुआफ़ फरमा। आपने 3 मरतबा कह दिया और मैं अपने कुरान और हदीस की रोशनी में दिल की तह से कह सकता हूँ कि अल्लाह ने हमें मुआफ़ कर दिया है। आइंदा के लिए नमाज पढ़ने का
اللہ کو راضی کرنے کا عزم کرو. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی آپ حضرات کے سامنے ہمارے اس علاقہ کے مشہور